بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کلثوم، آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا، موسم بہت سہانا ہے، تم تیار رہنا، سمندر کی سیر کو چلیں گے۔ کاشف نے گھر سے نکلتے وقت اپنی نئی نویلی دلہن سے کہا جسے وہ گاؤں سے بیاہ کر لایا تھا۔ کلثوم کاشف کی محبت تھی اور اس کی پھوپھی ذات بھی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے اسے بے پناہ حسن اور ذہانت سے نوازا تھا۔ اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ مڈل کلاس تک پڑھ کر گاؤں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ کاشف 10 سال پہلے روزگار کی تلاش میں حیدرآباد شہر آیا تھا، جہاں اسے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، اس لیے وہ شادی کے فوراً بعد کلثوم کو ساتھ ہی حیدرآباد لے آیا۔ یہاں کلثوم کو سب سے زیادہ سمندر پسند آیا تھا۔ سمندر پر جانا اسے بہت اچھا لگتا تھا، جبکہ کاشف کو بھی اپنی بیوی کی خوشی عزیز تھی، اسی لیے جب بھی اسے موقع ملتا وہ اسے سمندر کی سیر پر لے جاتا۔ مئی کے مہینے میں جہاں کراچی میں سارا دن سورج آگ برساتا ہے، وہیں شام ڈھلے ساحل سمندر سے آنے والی ہوائیں دن بھر کی آگ کو کافی حد تک ٹھنڈا کرتی ہیں۔ جب سے کلثوم کراچی آئی تھی تب سے اسے ڈوبتے سورج کے وقت موٹر سائیکل پر کاشف کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی بڑی سڑکوں پر سفر کرنا اچھا لگتا تھا۔ حیدرآباد سے کراچی وہ اسی وجہ سے آئے تھے کیونکہ اس شہر میں بہت رونقیں تھیں۔ خیر، ڈوبتے سورج کی لالی اور گرم ہواؤں کا ہولے ہولے ٹھنڈی ہوا میں بدلنا ایک خوشگوار احساس پیدا کرتا تھا۔ آج بھی سورج غروب ہونے سے پہلے دونوں میاں بیوی ساحل سمندر پر موجود تھے اور سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک کلثوم کی نظر ایک طرف سمندر کے اوپر لائن سے بنے ہوٹلوں پر پڑی، جہاں لوگ کرسیوں اور میزوں کے علاوہ ان ہوٹلوں کی چھتوں پر بڑے بڑے گول تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور سمندر سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کلثوم، یہ کون سی جگہ ہے؟ کتنا حسین منظر ہے، تم ابھی تک مجھے وہاں لے کر کیوں نہیں گئے؟ آخری جملہ بولتے ہوئے اس نے کافی خفگی کا اظہار کیا تھا۔ ارے پگلی، وہ تو جگہ امیروں کی ہے، میری تنخواہ میں وہاں والی تفریح بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو فکر نہ کر، بس دعا کیا کر، اللہ مجھے اتنا پیسہ دے میں تیری ہر خواہش پوری کروں۔ کاشف نے اس کی آنکھوں میں اترتی اداسی دیکھ کر اسے سمجھایا۔ کاش کاشف، ہمارے پاس بھی ڈھیر سارا پیسہ ہوتا، کاش ہمیں کوئی خزانہ ہی مل جائے، جیسے پہلے زمانے میں لوگ زمینیں کھودتے اور خزانہ مل جاتا۔ خیر، رب سائیں بھی انہی کی دولت سے نوازتا ہے جو ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں۔ تیرے پاس تو نہ ہنر ہے نہ تعلیم، ایسے میں تجھ سے امید لگانا کہ تو میری خواہش پوری کرے گا محض دیوانے کا خواب ہے، تجھ سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہائے میری قسمت، ساری عمر باپ کے گھر ترستی رہی، شوہر بھی ایسا ملا کہ زندگی حسرتوں میں گزر جائے۔ کلثوم نے ایک لمبی سانس لبوں سے خارج کر کے حسب عادت شکوہ کیا۔ شکر کرنا تو جیسے وہ جانتی ہی نہ تھی۔ فطرتاً وہ ایک لالچی اور ناشکری عورت تھی۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں رہنے اور گاؤں کی مشکل زندگی سے بچنے کے لیے اس نے کاشف سے شادی کی تھی، ورنہ کاشف جیسی عام شکل و صورت کا مرد اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ کہنے کو تو کلثوم خود کو تعلیم یافتہ سمجھتی تھی، مگر ذہنی پسماندگی کا یہ عالم تھا کہ بات بات پر کاشف کو انگوٹھا چھاپ، جاہل، غریب اور عام سی شکل و صورت والا ایسا مرد جو کلثوم جیسی خوبصورت عورت کے لیے ہرگز موزوں نہ تھا۔ بہرحال وہ اسے ایسے ہی طعنے دیتی رہتی اور کاشف اس کی محبت میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اس کی بدتمیزیوں کو محبوب کی ادا سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ اب تو کاشف کلثوم کی باتوں پر دل برداشتہ ہو کر ایکسٹرا کمانے کے چکر میں اپنی ہی فیکٹری میں رات کی ٹائمنگ میں واچ مین کی ڈیوٹی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
اسی اثنا میں کوئی بھاری سی چیز کاشف کے پاؤں سے آ ٹکرائی تھی۔ غالباً لہروں نے اسے سمندر سے نکال کر ساحل پر لا پٹکا تھا جہاں وہ کاشف کے پاؤں سے آ ٹکرائی تھی۔ یہ تو کوئی قدیم چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی چیز نہیں دیکھی۔ کاشف نے اس پٹاری نما ڈبے کو اپنے پاؤں کے پاس سے اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ کاشف کھول کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ کلثوم بھی اپنا غصہ بھول کر تجسس سے پٹاری کو دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں کاشف، مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدا جانے اس میں کیا چیز ہو، عجیب سی پراسراریت ہے اس ڈبے میں۔ کاشف نے اس ڈبے کو دور پھینکتے ہوئے کہا اور کلثوم کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آ گیا جہاں اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ موٹر سائیکل کو تقریباً ہوا میں اڑاتا ہوا آدھے گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ گھر پہنچا اور سکون کا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں پٹاری نما ڈبے کو دیکھ کر کاشف کی چھٹی حس زور زور سے خطرے کا الارم بجا رہی تھی، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ عجیب سے ڈر نے کاشف کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا جس سے وہ گھر آ کر بھی نکل نہیں پا رہا تھا۔ ساری رات کاشف کے خواب میں ایک انتہائی ہیبت ناک شخص مسلسل وہ پٹاری اس سے مانگتا رہا جیسے وہ خود سمندر میں پھینک کر آیا تھا۔ وہ دوبارہ کاشف کو پٹاری کے بارے میں خبردار کر رہا تھا کہ وہ اسے واپس کر دے، ورنہ یہ پٹاری کلثوم کو بھی برباد کرے گی اور کاشف کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ یہ پٹاری اس کے پاس نہیں ہے۔ کاشف اسے بار بار یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شخص یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس کی شکل اتنی خوفناک تھی کہ سوتے میں مارے دہشت کے کاشف کی چیخ نکل گئی۔ وہ سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسی نے زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ کلثوم جو کہ پہلے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی مارے دہشت کے اٹھ بیٹھی تھی۔ کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ رات کے اس پہر بھلا کون ہو سکتا تھا؟ ان کا کوئی رشتہ دار یہاں نہیں رہتا تھا۔ اوپر سے طوفانی بارش اور بادلوں کی گرج چمک دل دہلائے دے رہی تھی۔ خواب کا بھی اثر تھا جس کی وجہ سے کاشف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ دروازہ دھڑدھڑانے والا مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بالآخر کاشف دروازے تک جا پہنچا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے پوچھا، کون؟ باہر سے آنے والی آواز تھوڑی مانوس لگی۔ دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ گاؤں سے اس کا چچا آیا ہے۔ چچا، تو اس پہر خیر تو ہے نا؟ کاشف نے جلدی سے دروازہ کھول کر چچا کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بارش سے پورا بھیگ چکا تھا۔ کاشف کے چچا نے اسے بتایا کہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، تم خطرناک ماورائی مخلوق کے شکنجے میں پھنس گئے ہو، جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو بچا لو۔ ان کی بہت قیمتی چیز تمہارے پاس آ گئی ہے، وہ انہیں واپس کر دو ورنہ وہ طاقتیں تمہیں برباد کر دیں گی۔ چچا یہ کہتے گھر سے نکل گیا، جبکہ کاشف تو سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس کے چچا ایک روحانی عالم اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ گاؤں میں اپنی روحانیت اور بہت سی باتوں پر وقت سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنے پر مشہور تھے۔ چچا کے دل میں ہمیشہ سے کاشف کے لیے نرم گوشہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کاشف پر آنے والی آفت کا انہیں علم ہو گیا تھا۔ وہ دوڑ کر رات کے وقت اس طوفانی بارش میں اسے خبردار کرنے گئے تھے، مگر جیسے ہی چچا نکلے تھے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ہی لائٹ چلی گئی تھی۔ شاید کہ تیز ہواؤں کے باعث بجلی کا تار ٹوٹ کر گرا تھا۔ چچا کے گھر سے نکلنے سے گلی میں موجود بلیوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ چچا سویرے تک ٹھہر جا، موسم بڑا خراب ہے۔ کاشف کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چچا تو اندھیرے میں گم ہو گیا تھا، جبکہ کلثوم موبائل کی ٹارچ آن کر کے کمرے کے دروازے میں کھڑی پریشانی سے کاشف کو دیکھ رہی تھی۔ کاشف پہلے ہی خوفزدہ تھا، اوپر سے ہنگامی حالت میں چچا کی آمد اور ان کا خبردار کرنا کاشف کو مزید خوفزدہ کر گیا تھا۔ موبائل کی رنگ ٹون نے کاشف کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہیں سے سائیں بابا کی کال آ رہی تھی۔ سائیں بابا کی کال ریسیو کی تو انہوں نے بتایا
کہ تمہارے چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کل رات 3 بجے انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ آج ظہر کو ان کی تدفین ہے۔ تم کلثوم کو لے کر آ جانا۔ کیا ہوا کاشف، سب خیر تو ہے؟ کلثوم ہاتھ میں موم بتی لیے کاشف کو فون پر باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم لپک کر کاشف کی طرف بڑھی، جس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ اگر اسے کلثوم وقت پر نہ پکڑتی تو وہ کب کا زمین بوس ہو چکا ہوتا۔ کلثوم نے اسے سہارا دے کر زمین پر بٹھایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جیسے سکتے کے عالم میں ہو گیا تھا۔ آج تو ایک رات گزر چکی تھی، جبکہ چچا کا انتقال پچھلی رات ہوا تھا۔ یہ سوچ کر ہی کاشف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آنے والا شخص چچا نہیں بلکہ چچا کی شکل میں کوئی جن تھا۔ اتنے میں قریب کی مسجدوں سے آذان کی آواز بلند ہوئی۔ تب کہیں جا کر کلثوم کا خوف کم ہوا تھا۔ کاشف نے بڑی مشکل سے کلثوم کو بتایا کہ اس کے چچا کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ بھی جیسے یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ دونوں میاں بیوی ساری رات خوف میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو ان دونوں کا خوف کچھ کم ہوا۔ کاشف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ شیطانی قوتوں کی ایسی کون سی چیز اس کے ہاتھ لگ گئی تھی جسے لینے سے جنات پاگل ہو گئے تھے۔ ڈراؤنے خوابوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالآخر ایسے میں کلثوم کو اپنی زبان کھولنا ہی پڑی۔ دراصل وہ پوٹلی جو انہیں سمندر پر ملی تھی، جسے کاشف نے سمندر میں ہی پھینک دیا تھا، کلثوم نے آنکھ بچا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کلثوم کی نیت میں کھوٹ آ گیا تھا۔ یہ سنتے ہی کاشف کو کلثوم پر غصہ آ گیا۔ کاشف کو غصے میں دیکھ کر کلثوم جلدی سے بھاگ کر کمرے سے پٹاری لے آئی، مگر اس کا دل کسی طور پر راضی نہیں تھا کہ پٹاری کو واپس سمندر میں پھینکا جائے۔ کاشف ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو، اس پٹاری کو ایک بار کھول کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ ہماری قسمت بدل دے۔ کلثوم نے وہ پٹاری کاشف کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ کاشف اس پٹاری کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ تو صرف اسی پٹاری کی خاصیت تھی کہ یہ صرف لالچی لوگوں کے پاس جاتی تھی، ان کے پاس پہنچ کر انہیں مزید لالچی بنا دیتی تھی۔ کاشف کو تجسس میں مبتلا دیکھ کر کلثوم کا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ یوں دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ اس پٹاری کو کھولنے پر راضی ہو گئے، مگر جو ہی انہوں نے یہ پٹاری کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پٹاری میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پٹاری خالی تھی، جسے دیکھ کر انہیں بہت مایوسی ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے اس پٹاری کو سمندر میں نہ پھینکا بلکہ اسے اپنے ہی گھر میں رکھ دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں بڑے عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ پٹاری نے گھر میں رکھی ہوئی ہر بند چیز کو نوٹوں اور جواہرات سے بھر دیا، جبکہ کلثوم اور کاشف جس بند چیز کو کھولتے اس میں جواہرات اور نوٹوں کا ڈھیر نظر آتا۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ کلثوم بہت خوش تھی، وہ جو چاہتی تھی اسے مل گیا تھا۔ ابھی یہ لوگ صحیح سے خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کلثوم کا حسن بالکل ماند پڑ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے دھیمک چاٹ رہی ہے۔ بڑے بڑے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ چند ہی دنوں میں کلثوم خوبصورت اور جوان لڑکی سے انتہائی بدصورت اور بدہیبت بڑھیا لگنے لگی۔ جو بھی اس کی شکل دیکھتا اس کی چیخیں نکل جاتی۔ کاشف سمجھ گیا تھا یہ سب اسی پٹاری کا کیا دھرا ہے۔ دولت نے ان دونوں کو اندھا کر دیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کاشف کوئی قدم اٹھاتا کلثوم اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گل سڑ کر کیچڑ بن گئی۔ مجبوراً کاشف نے اسے گھر کے آنگن میں دفنا دیا، مگر کلثوم کی قبر سے مستقل آوازیں آ رہی تھیں، کاشف میں زندہ ہوں، مجھے نکالو یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کاشف کافی دیر اسے دفنا کر بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کلثوم کی بات کیوں مانی۔ آپ کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہوگا، مگر دراصل جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ انہی دونوں کے درمیان تھا، جبکہ باقی لوگوں کی نظر میں حالات بالکل نارمل تھے۔ کلثوم کی قبر سے مستقل آوازیں بھی آتی تھیں
جس کا مطلب تھا کہ کلثوم زندہ ہے، مگر کاشف کی نگاہوں پر ایک پٹی بن چکی تھی۔ کاشف ساری رات اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا اس سے باتیں کرتا، اسے تسلی دیتا، مگر وہ قبر کھول نہ پاتا۔ بالآخر رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ کاشف رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی اور اپنے لالچ کی معافی مانگنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس کے پاس جائے۔ کہتے ہیں جب اللہ انسان پر رحم کرتا ہے تو اس کی مدد کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جاتا ہے۔ اس دن لاکھ پریشانی کے باوجود بھی قاسم نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں آ کر اسے عجیب طرح کا سکون محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا یہاں آنے سے اس کی ساری وحشتیں ختم ہو گئی ہیں۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے شیخ صاحب سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ شیخ صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دراصل کلثوم اس کے گھر کے ہی ایک کمرے میں بند ہے، مگر جنات کے اثرات اس قدر حاوی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے تک پہنچ نہیں پا رہے۔ مولوی صاحب نے کاشف کو ایک بوتل میں پانی دم کر کے دیا اور ساتھ ہی ہدایت کی کہ اسے گھر کے ہر کونے میں چھڑکا جائے، ساتھ ہی اس پٹاری پر بھی اسی پانی کو چھڑکا جائے جس سے یہ سب اثرات زاحل ہوں اور کاشف اور کلثوم کی عقل ٹھکانے آئے۔ چنانچہ کاشف نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی اس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ایسے لگنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کلثوم ہنستی ہوئی اس کے پاس آئی اور یوں باتیں کرنے لگی جیسے سب کچھ ایک لمحے میں ہوا ہو، جبکہ کاشف حیران پریشان اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔